یہ کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ کی توضیح المسائل کی ضرورت ہے. ہماری توضیح المسائل تو ہمارے ماں باپ ہیں. ماں باپ سے سیکھا نا آپ نے کہ کسی آپ اس مجمع میں آپ پتہ کروا لیں کتنے بندوں نے توضیح المسائل پڑھی ہے. تمام ماتمیان سے، سالاروں سے، عزاداروں سے میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. آپ لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اپنی اسٹرینتھ بناؤ. ہمیں یہ بات بتانی ہے کہ آپ ہمارے قائد نہیں ہو، آپ ہماری نمائندگی نہیں کرتے. ہمارا اپنا بورڈ، جعفریہ بورڈ علماء کا علیحدہ ہونا چاہیے، جس میں ہمارے علماء یہ فیصلہ کرے کہ علی خالق ہے کہ نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ و خلیفۃ الخلفاء. پاکستان، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ ہمارا کلمہ، یہ نسل در نسل ہمارا کلمہ. میں کلندر کبریا حضرت سخی شاہ حسین المعروف لال شہباز کلندر کے مزار پر دھمال میں حصہ لیتے ہوئے اپنے انداز میں پرسہ پیش کر رہا تھا، کیونکہ جیسا میں نے سن رکھا ہے یا میرے علم میں ہے تو وہ جو دھمال جس کو کہا جاتا ہے دراصل وہ دم حال ہے. اور کلندر کبریا بادشاہ جو تھے وہ اس حال میں ماتم کیا کرتے تھے، اور وہ میرے نزدیک کلندر کبریا کی وہ دم حال جو ہے وہ تو ماتم ہے. اور میں جو مجالس کے اندر بھی میرے نعرے ہوتے ہیں یا اگر جو لوگ جانتے ہیں تو میں تو جشن کا کوئی موقع ہو یا کچھ ہو تو میں دھمال ضرور اس میں حصہ لیتا ہوں. کون ہے جو شرک کے لیے گنجائش نکالنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے جو تشیع کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر شرک بکتے ہیں، نصیری ہیں تو بھی ہمارے بھائی ہیں؟ یہ مداہنہ کون کروا رہا ہے؟ یہ وسط شر صدر کون دے رہا ہے؟ یہ رسول اللہ میں تو نہیں تھی یہ شر صدر، یہ علی میں تو نہیں تھی یہ شر صدر، وہاں تو نہیں تھی. اللہ نے گواہی دی ہے رسول الم نشرح لک صدرک. اے رسول کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، بہت بڑا نہیں کر دیا؟ دنیا جہان کے رنج و غم برداشت کر سکتے ہو، درد و دکھ برداشت کر سکتے ہو، لیکن اس سینے میں ذرا برابر چونٹی کے برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے. شرک برداشت نہیں کرنا. جب شرک کی باری آئے، تجویز لے کر آئے تو کیا کہہ دو؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. کہہ دو اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، اور جس کی میں کرتا ہوں مجھے پتا ہے تم اس کی نہیں کرتے. بس تمہارے ہمارے درمیان کوئی اشتراک نہیں. لکم دینکم ولی دین. دین کا شرک سے کیا رشتہ ہے؟ دین کا کفر سے کیا رشتہ ہے؟ میں نصیری کو جنتی ثابت کرتا ہوں، تو مبشر کو جہنم سے بچا. جو ہمارا لٹریچر ہے نا اس میں نصیری کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے. بہت تعریف ہوتی ہے، لوگ واہ واہ بھی بہت کرتے ہیں، نصیری ہیرو ہے. اور میں نے کبھی نصیری کو پسند نہیں کیا. جانتے ہو سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے علی کے خدا کا دشمن ہے. علی جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ اس کا منکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کبھی مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، تجھے علی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ کتنا کہتا ہوں ہضم صرف حلالی کو ہوگا. ادھر میری طرف دیکھنا، میری طرف آپ تشریف رکھیں، کوئی خطرہ نہیں.
جو علی کو اللہ کہے ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، جو علی کو اپنے جیسا کہے ہم نصیری پہ بھی لعنت، مقصر پہ بھی لعنت، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں ہیں، علی جون ولی اللہ والے۔ علی اللہ کا نعرہ لگا مولائی جھوم اٹھے، علی کیا بات لگا مولائی جھوم اٹھے، علی اللہ کا نعرہ لگا مولائی جھوم اٹھے، علی اللہ کا نعرہ لگا مولائی جھوم اٹھے، مقصر کہہ کے یہ بھاگا میں آخر کیوں علی اللہ ازل سے ہے بتایا یہ کلندر نے، بے شک بے شک بتایا یہ کلندر نے، علی اللہ ازل سے ہے شریف بتایا یہ کلندر نے، تو تقلید کلندر کو میں خود ہی چلا۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ گالی ہے، یہ گلو ہے، یہ گلو کرتے ہم رسول کے موتی ہیں، ہم رسول کے پیروکار ہیں، ہم رسول کے شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ اگر شرک سب تو بڑا ظلم ہے پھر ان کا نتیجہ ہے جو مشرک سب تو بڑا ظالم ہے۔ مشرک سب تو ظالم، سب تو بڑا ظالم مشرک ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ، ظالم دی طرف اگر تیرا ذرہ برابر جھکاؤ ہو گیا، تو چہ جائے کہ مومن، تو چہ جائے کہ محب اہل بیت، تو چہ جائے کہ موالی اہل بیت اپنے آپ نو سمجھے۔ اگر ظالم دی طرف تیرا ذرہ برابر میلان بھی ہو گیا تو جہنم دی اگ تو محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور نص قرآن ہے جو مشرک ہے سب تو بڑا ظالم میرے بھائی، اور مشرک وہ ہے جیڑا افعال خدا صفات خدا کسی نو شریک قرار دے، اور جیڑا منبر تے آ کے توحید اور اہل بیت دا مقابلہ کرائے، ایسا مشرک ظالم ہے، اور ظالم دا ساتھ دین والا جہنم دی اگ تو محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تعالوا فمن اراد ان ينظر الى الله فتعالوا عن الله۔ بہت سارے نصیریوں نے ہمارے نوجوان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہ کیا کرتے؟ آ کے علم کو سجدہ کرتے، سجدہ صرف خدا کے لیے، یہ کبھی تابوت کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نصیری ہے، یہ شیعہ نہیں، دھوکہ نہ کھائیں، یہ مذہب اہل بیت میں حرام ہے، سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ یہ کبھی ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں، بھئی یہ سب حرام ہے، آپ سجدہ صرف خدا کو کریں۔ یہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ویڈیو لے لے کہ بھئی شیعوں کا جلوس ہے اور کوئی ایک ذوالجناح کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا دکھائیں گے دنیا والے کہ دیکھو بھئی کچھ بت پرست ہیں، کچھ گائے کو سجدہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ شیعہ جو ہیں یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پورے مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ رسول حجاب اکبر کے قریب پہنچے، آواز آئی کف قلیلاً یا محمد، اے محمد ذرا رک، کیوں؟ ان ربک یصلی، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ شیعوں کے چہرے کو، روشن چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تشیع اور نصیریت میں فرق کرو. نصیریت کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. نصیریت گمراہی ہے. تشیع ایک تشیع کا چہرہ واضح روشن، اور اس کو ہم نے واضح اور روشن کیا دینی جماعتوں کے اندر بیٹھ کر. رب نہیں ہے. علی رب کا نعرہ نہ لگاؤ. علی اللہ نہیں ہے. علی اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ. یہ نعرہ، اس نعرے کی سزا اللہ بعد میں دے گا، علی پہلے دے گا. یہ نصیریوں کا منبر نہیں ہے. نصیری واجب اللعنت ہے. نصیری مشرک ہے. نصیری نجس العین ہے. جس طرح کتا نجس العین ہے، نصیری بھی نجس العین. مسئلہ توحید ہے، اس پہ حرف آ رہا ہے، تشیع کی بنیاد پہ کلہاڑا لگایا جا رہا ہے، تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اقدامات کی ضرورت. ہم حق بیان کرنے سے کیوں ڈریں؟ ولایت کے نام پہ علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں. میرے دوستو، یہی عقیدہ ہے جو قرآن نے دیا. خالق تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، خدا کے لیے گھر جا کے قرآن دیکھنا. خالق قرآن ارشاد فرماتا ہے، قل غیر اللہ ابغی ربا. میرا حبیب کہہ دے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤ. اور میرا بھائی، قرآن تو کہتا ہے صرف اللہ رب ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور کو رب کیوں کہتا ہے؟ وہ عقیدہ مومنوں کو سنا جو قرآن کہتا ہے. میرا دوست، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، اگر علی رب ہوتے تو ائمہ امیر المومنین کی دعاؤں میں وہ رب کون ہے جسے علی یا رب یا رب یا رب کہتے دعا. پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے عقائد اور کس قسم کے نظریات کو ترویج کیا جا رہا ہے. علی اللہ کے بینر دیکھے آپ نے؟ دیکھے. اور علی اللہ کے نام سے ماتم بھی ہوا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ 14 خدا اور یہ باتیں سن کیسے سکتے ہیں آپ؟ اہل بیت کے خلاف اگر بات ہو تو ہم اپنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خدا کے خلاف اگر بات ہو تو کوئی ہمارے ماتھے پہ شکل بھی نہیں. جو اہل بیت کا بھی خدا ہے. آج مرجعیت کو گالیاں پڑ رہی ہیں. سن رہے ہیں آپ، پاکستان کے اندر جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا تو کون ہے جو مرجعیت سے دفاع کرے گا. مرجعیت جس کو آپ اپنے عقیدے کا جز سمجھتے ہیں، جس کا احترام آپ کسی نسبت کے واسطے سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں کتنا اس کا دفاع ہم کر رہے ہیں. پاکستان میں کتنا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں.